السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا گرفتار، جیل بھیج دیا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ افغانیوں نے 40 سال بھائی چارہ اور خدمت کا اچھا صلہ دیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کا جوہر آباد جی ٹائپ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد میں SOPs کی خلاف ورزی پر 6 بٹھے سیل، 5 کو مسمار کر دیا گیا۔ بورے والا میں گندم کی کاشت مہم 2025 کا آغاز، کمشنر ملتان نے افتتاح کیا۔ دسمبر میں میگا ایونٹ میرا سونا فیصلہ آباد کرانے کا فیصلہ۔ قصور میں LWMC کے ٹھیکیداروں کی پھرتیاں، برسوں پرانا کچرا اٹھانا شروع کر دیا۔ ایوب با ہاکی اسٹیڈیم میں سالانہ انٹر یونین کونسل سرٹ چیلنج کا انعقاد۔ علی پور چھٹا کے بوائز اسکول میں ایک شخص چاقو لیے گھس گیا، پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ منشیات سمگلنگ میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، کروڑوں مالیت کی وائٹ کرسٹل ہیروئن برآمد۔ اور پاکستان کی عروشہ سعید نے اسلامک سولیڈرٹی گیمز میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ شادی کے 4 سال بعد بالی ووڈ اداکارہ کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے، صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا اسلام آباد سے گرفتار، جیل منتقل کر دیا گیا۔ فیصلہ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتاری کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ فیصلہ آباد انسداد دہشت گردی نے صاحبزادہ حامد رضا کو جیل منتقل کر دیا، انہیں پولیس سیکیورٹی میں جیل روانہ کیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا پشاور سے فیصلہ آباد کی طرف سفر کر رہے تھے کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ قائم مقام چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسن رضا نے گرفتاری کی تصدیق کی تھی۔ رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا کو فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمے میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا رواں برس ستمبر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیکرٹری انفارمیشن کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے 40 سالہ بھائی چارہ اور خدمات کا اچھا صلہ دیا ہے افغانیوں نے بے وفائی کی۔ افغانیوں نے 1965 میں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ لوگ سقوط ڈھاکہ پر جشن مناتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ فیصلہ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ KP کے وزیر اعلیٰ پنجاب بلوچستان کی طرف دیکھ لیں، آپ کے صوبہ میں جان و مال محفوظ نہیں، دہشت گرد کا کوئی دین اور ساتھی نہیں، جہاں مفاد ہوگا وہیں جائے گا۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا 24 کے قریب گروہ افغانستان پر قابض ہیں، کون کس کی سنے گا؟ 40,000 دہشت گرد جن کو بانی PTI مانتا ہے، ان لوگوں کو ہتھیار کے ساتھ لا کر بسایا گیا۔ پاکستانی قوم نے مل کر ہمیشہ دشمن کو شکست دی ہے، آگے بھی دیں گے۔ ایک مخلوق ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں انارکی ہو، دہشت گردی ہو اور ہم اقتدار میں آ جائیں۔ پاکستانی قوم مل کر ہمیشہ دشمن کو شکست دی ہے، آگے بھی دیں گے۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا پاکستان ریلوے میں 8 ماہ کے عرصے میں ریکارڈ کام ہوا ہے۔ نروال کے 4 سیکشن جنوری تک مکمل ہو جائیں گے۔ عام لوگوں کو لاہور راولپنڈی سمیت 4 اسٹیشن پر وائی فائی کی سہولت دے رہے ہیں۔ سیلاب کے دوران متاثر ہونے والے شور کوٹ سیکشن کو بحال کیا گیا ہے۔ کراچی روڑی کا 500 کلومیٹر کا سیکشن ہے، اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ 2 بلین کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جون میں سنگ بنیاد رکھیں گے۔ حنیف عباسی نے بتایا لاہور سے راولپنڈی کو سنگل سیٹ ڈبل ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ٹرینوں سے ہی سفر مختصر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کا جوہر آباد جی ٹائپ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے جوہر آباد جی ٹائپ 6 بلاک 12 بلاک شوگر مل روڈ پارٹ ریلوے اسٹیشن اور ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے گراؤنڈ اور دیگر ایریاز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری ضیاء اللہ، اسٹیشن ماسٹر پاکستان ریلوے جوہر آباد، MCO انکروچمنٹ کا عملہ موجود تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے ڈپٹی کمشنر کو جوہر آباد اسٹیشن اور دیگر ایریاز کے صفائی انتظامات پر بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نیو لاری اڈا جوہر آباد، بینک روڈ، مین بازار، جنوبی بازار، کالج روڈ، جہاز چوک، امام بارگاہ حسینیہ چوک، اسپتال روڈ، بائی پاس روڈ سمیت مختلف شہر کے ایریاز میں صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے پارکوں،
روڈز، گلیوں اور دیگر ایریاز میں کھڑے پانی اور کھلے پڑے مین ہول کا نوٹس لیتے ہوئے ایم سی کے افسران کو ہدایت کی کہ سیوریج کی صفائی اور مین ہولز کو فوری کور کیا جائے۔ حافظ آباد سے کچھ خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر سموگ کا باعث بننے والے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھٹا اور فیکٹری مالکان کو 15 لاکھ روپے جرمانہ، 6 بھٹے سیل، 5 کو مسمار کر دیا گیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ تحفظ ماحولیات کی انسداد سموگ ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے دھواں چھوڑنے اور بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے 6 بھٹے سیل اور 5 مسمار کر دیے گئے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد بھٹا مالکان کو مجموعی طور پر 11 لاکھ جبکہ فضائی آلودگی اور سموگ کا باعث بننے والی متعدد فیکٹری مالکان کو 4 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ شہر بھر میں صفائی ستھرائی، تجاوزات کے خاتمے، ترقیاتی کاموں، پرائس چیکنگ، واٹر فلٹریشن پلانٹ، ماڈل ریڈی بازار اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمیٹی، پیرا فورس اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران بھی ان کے ساتھ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے علی پور روڈ کے دورہ کے موقع پر وہاں سڑک، سیوریج نالوں کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے محلہ ریپن آباد، ونیکے روڈ، الفیصل بازار اور دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کے کاموں اور تجاوزات کے آپریشن کلین اپ کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ونیکے روڈ اور علی پور روڈ کے درمیان قبرستان سائی حسین شاہ کا بھی دورہ کیا اور قبرستان میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیتے ہوئے اسے مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے علی پور روڈ پر فلٹریشن پلانٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے علی پور روڈ، ونیکے چوک اور الفیصل بازار میں سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء خور و نوش کی قیمتوں اور کوالٹی کا بھی جائزہ لیا۔ بورے والا میں گندم کی کاشت مہم 2025 کا شاندار افتتاح۔ کمشنر ملتان رانا عامر کریم نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں گندم کی کاشت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بورے والا سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد ندیم اقبال کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی، اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات، یونیورسٹی انتظامیہ، اساتذہ، طلبہ اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر ملتان رانا عامر کریم نے کہا، بورے والا زرعی ترقی میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے اور یہاں کے کسان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر بورے والا کے لیے جتنے بھی فنڈز یا وسائل درکار ہوں مجھے آگاہ کیا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ جدید تحقیق اور عملی تربیت کے ذریعے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا جا سکے۔ آخر میں کمشنر ملتان رانا عامر کریم نے زرعی مشینری کا معائنہ کیا اور کسانوں سے ملاقات کے دوران ان کے مسائل بھی سنے۔ ڈی پی حافظ آباد عاطف نذیر کی کھلی کچہریاں، شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کی۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے عرفان نعمت کی رپورٹ کے مطابق عوامی سہولت، انصاف کی تیز تر فراہمی اور پولیس عوام کے باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے دفتر ایس پی انویسٹیگیشن، دفتر ڈی ایس پی لیگل، تھانہ سٹی حافظ آباد اور اس سے ملحقہ چوکی اے ڈویژن میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی حافظ آباد نے درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جائے۔ حافظ آباد میں ایس ڈی او پیرا فورس نے شاہین مارکیٹ، الکریم سینٹر اور افضال مارکیٹ کا دورہ کیا۔ دوران دورہ مارکیٹوں میں ناجائز تجاوزات کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ڈی او نے ہدایت کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے جاری اقدامات کو برقرار رکھا جائے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ دسمبر میں میگا ایونٹ میرا سونا فیصلہ آباد کرانے کا فیصلہ۔ ہر ایونٹ کے لیے مینجمنٹ کمیٹی، ایونٹس کی پلاننگ سے تعمیل تک جنرل مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ۔ فیصلہ آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ نے فیصلہ آباد کے کلچر کو پروان چڑھانے، شہریوں کو ثقافت سے روشناس کرانے اور تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے آئندہ ماہ میگا ایونٹ میرا سونا فیصلہ آباد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیریز آف ایونٹس کے تحت پینٹنگز، شاعری، فلم فیسٹیول، رائٹنگ، فوٹوگرافی، قومی اور ملی نغمے، کیلیگرافی اور دیگر ثقافتی ایونٹس کی پلاننگ کے حوالے سے کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیش بورڈ پر ہر کیٹیگری کی رجسٹریشن ہوگی۔ اس موقع پر کمشنر فیصل آباد نے بتایا، ہر ایونٹ کے لیے مینجمنٹ کمیٹی اور ایونٹس کی پلاننگ سے تعمیل تک جنرل مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو ثقافت سے جوڑنے کے لیے ان کی بھرپور شمولیت اور ہر کیٹیگری کے ونر کو پرکشش انعامات دیے جائیں گے۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ہیڈ کوارٹرز، وومن چیمبر آف کامرس، فیصل آباد چیمبر آف کامرس، پی ایچ اے، فیصل آباد آرٹس کونسل، جی سی یونیورسٹی، جی سی وومن یونیورسٹی اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے تجاویز پیش کی۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں
آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ نارنگ منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈائریکٹر جنرل زراعت پنجاب نے نارنگ منڈی کا دورہ کیا۔ گندم کی کاشت کے لیے معیاری بیج کے استعمال، بہتر اگاؤ کے طریقہ کار اور پنجاب حکومت کی فریز سموگ مہم کے حوالے سے جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ نارنگ منڈی سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد صاحب میوں کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی زراعت پنجاب عبدالحمید گجر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل مرید کے ملک فاروق احمد کے ہمراہ نارنگ منڈی کا دورہ کیا۔ عبدالحمید گجر نے کسانوں کو ہدایت کی کہ وہ گندم کی بروقت کاشت، زمین کی تیاری اور سفارش کردہ اقسام کے بیج کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ ماحولیاتی آلودگی اور سموگ پر قابو پانے کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کیا جائے۔ آٹیزم ایک تیزی سے بڑھتا ہوا عارضہ جس میں بچہ سماجی اور شعوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ چیئرمین سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن سینیٹر عبدالقدیر خان کا کہنا ہے، ایسے بچوں کو انفرادی توجہ، خصوصی تربیت اور نفسیاتی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق نجی شراکت داری پر قائم آٹیزم کے علاج اور تربیت کے ادارے ہوپ اسپیچ ہیئرنگ اینڈ آٹیزم کیئر سینٹر کے دورے کے دوران چیئرمین سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن سینیٹر عبدالقدیر خان نے والدین پر زور دیا کہ وہ آٹیزم میں مبتلا بچوں کے لیے ماہر نفسیات، اسپیچ تھراپسٹ اور خصوصی اساتذہ کی مدد حاصل کریں تاکہ ان کے بچوں کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں نکھارا جا سکے۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے سینئر وائس چیئرمین کوثر بھٹی، ڈائریکٹر نذیر ولسن، ڈائریکٹر ہوپ رضیہ سلطانہ نیازی، پرنسپل ڈاکٹر صاحب خان اور دیگر سٹاف ممبران بھی موجود تھے۔ چیئرمین سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آٹیزم اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذوریوں کے شکار بچوں کے لیے مزید تربیتی اور بحالی مراکز قائم کریں تاکہ ایسے بچے معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ 168 فوڈ پوائنٹس یونٹس کی چیکنگ۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق 16 یونٹس کو 97,500 کے جرمانے، 1 یونٹ بند کر دیا گیا۔ 9 دودھ کی دکانوں اور گاڑیوں کو 37,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے پنڈی بٹیاں، ونی کے تارڑ اور سٹی ایریا میں سخت ایکشن لیا۔ بھاری مقدار میں زائد استعمال شدہ آئل، ممنوع اور ایکسپائرڈ اشیاء تلف کر دی گئیں۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں 400 کلو چیز، 500 کلو ناقص گوشت تلف کر کے 2 یونٹ بند کر دیے گئے جبکہ 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ کھڑیاں والا روڈ پر واقع اسپائس یونٹ کو سیمپل فیل ہونے کی بنا پر سیل کرتے ہوئے مقدمہ درج کروایا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق اقبال ٹاؤن میں ڈیری یونٹ سے لیا گیا سیمپل بھی فیل ہونے پر یونٹ بند کر کے مقدمہ درج کروا دیا۔ مین بازار ستیانہ میں مضر صحت گوشت کی فروخت پر مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ تلف کردہ ناقص چیز فیصل آباد سٹی میں سپلائی کی جانی تھی۔ خوشاب سے مزید خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر امارہ شیرازی نے قائد آباد وقوع نہر میں ڈوبنے والے 8 سالہ بچے عدن کے والدین سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی۔ ڈاکٹر امارہ شیرازی نے والدین کو حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں خوشاب پولیس ہر ممکن ذرائع سے کوشاں ہے۔ مختلف انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جلد ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈی پی او خوشاب نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ ڈی ایس پی قائد آباد کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ٹیم کو دوسرے انتظامی محکمہ جات سے معاونت اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب ایمرجنسی سروس کے زیر اہتمام ایوب با ہاکی اسٹیڈیم میں سالانہ انٹرنیشنل کونسل سرچ چیلنج کا انعقاد کیا گیا۔ سرچ چیلنج میں تحصیل خوشاب کی تربیت یافتہ ممبران کی ٹیموں نے بھرپور شرکت کی۔ ٹیموں نے سرچ چیلنج کے موقع پر کسی بھی ثانیہ یا حادثہ کی صورت میں زخمیوں کی درجہ بندی کے مطابق ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے ساتھ باحفاظت جگہ پر منتقلی، بلڈنگ کولیپس کی صورت میں دب جانے والے متاثرین کو لوڈ لفٹنگ کے ذریعے نکالنے، چھوٹے اور بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ پر بروقت قابو پانے کے طریقوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ انٹر یونین سرچ چیلنج میں فاتحہ ٹیم سالانہ نیشنل سرچ چیلنج ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں حصہ لے گی۔ قصور میں LWMC کے ٹھیکیداروں کی پھرتیاں، شہر سے کچرے کا ہدف پورا نہ ہوا تو برسوں پرانا کچرا اٹھانا شروع کر دیا۔ بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق میڈیا پر ناقص کارکردگی کی رپورٹ نشر ہونے کے بعد ٹھیکیدار حرکت میں آ گئے۔ اعلیٰ افسران کو متاثر کرنے کے لیے پرانے کچرے کو نئے کام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ کمیٹی کے زمانے کا برسوں پرانا کوڑا اب کھیتوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔
دیپالپور اور بھسرپورہ بائی پاس سے پرانا کچرا اٹھوا کر فرضی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر کے گلی محلوں میں بدستور گندگی کے ڈھیر موجود ہیں اور صورتحال جوں کی توں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اصل صفائی شہر میں نہیں صرف رپورٹوں میں نظر آتی ہے۔ قصور کے سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے، قصور میں صفائی کے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں مگر حقیقت بدستور شرمناک ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی نے کرپشن اور بد انتظامی کو فروغ دیا۔ علی پور چٹھا کے بوائز اسکول میں ایک شخص چاقو لیے گھس گیا، اسکول کے طلباء کی دوڑیں لگ گئیں۔ وزیرآباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق ملزم کلاس روم میں جا کر بچوں کو چاقو سے دھمکاتا رہا۔ اسکول سے نکل کر ملزم سرعام چوک میں چاقو لہراتا رہا۔ 15 پر کال کے بعد پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، जहां صحافت सिर्फ صحافت नहीं एक मिशन है। آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سٹی پولیس نے 1.5 ماہ قبل محلہ مردان شاہ میں ہونے والے 85 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی چوری کا سراغ لگا لیا۔ کارروائی کے دوران گھریلو ملازمہ ریحانہ کو اس کی 2 بیٹیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ طلائی زیورات برآمد کر لیے گئے۔ ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پتوکی میں 2 نوجوانوں کی گونگی بہری لڑکی سے زیادتی کی کوشش، لڑکی کے شور مچانے پر محلے دار پہنچ گئے، ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ قصور سے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق پتوکی نوائی علاقے شخیم میں 15 سالہ شناز گھر میں اکیلی تھی۔ ہمسایوں کے لڑکے گھر میں داخل ہو گئے۔ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ میری 15 سالہ بیٹی جو سننے اور بولنے سے قاصر ہے گھر میں اکیلی تھی، جسے اکیلا پا کر ملزمان گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کی کوشش کرنے لگے۔ بچی نے شور و ویلا کیا تو محلے دار موقع پر پہنچ گئے۔ ملزمان محلے داروں کو دیکھ کر موقع سے دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ 15 پر کال کی گئی، مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ لڑکی نے اشاروں سے دونوں ملزمان کی نشاندہی کی۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، دوسرے کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے۔ والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے بھی منشیات فروش نکلے۔ اے این ایف یونٹ کی کارروائی کے دوران فیصل آباد پولیس کے 3 اہلکاروں نبیل احمد، داؤد اور سفیان احمد کو 4 کلو ہیروئن کی سپلائی دینے کے لیے جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ انسپکٹر منصور صادق کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ کم عمر بچے کے ساتھ زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ساتگرہ اکاڑا سے مشرق ڈیجیٹل کے سردار فیاض سلیم کی رپورٹ کے مطابق ملزم حمزہ نے بچے کو ورغلا پھیلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ تھانہ ساتگرہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ منشیات سمگلنگ میں ملوث 3 ملزمان سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 1 کروڑ روپے مالیت کی وائٹ کرسٹل ہیروئن، 50 لاکھ مالیت کا جدید ڈرون اور 28 لاکھ مالیت کی بیٹریاں برآمد کر لی گئیں۔ قصور سے بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او بی ڈویژن محمد اسلم بھٹی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ملزم کو بائی پاس کے قریب سے ناکہ بندی کر کے منشیات سمیت گرفتار کیا۔ ملزمان بدنام زمانہ منشیات فروش ہیں جو منشیات سرحدی علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس کی ایک اور کارروائی میں ولائتی شراب سپلائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 95 ولائتی شراب کی بوتلیں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاکستان کی عروشہ سعید نے اسلامک سولیڈرٹی گیمز میں 81 کا تمغہ جیت لیا۔ عروشہ سعید نے خواتین کی 57 کلو گرام کراش کیٹیگری میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 81 کا تمغہ حاصل کیا۔ یہ تمغہ 6 اسلامک سولیڈرٹی گیمز میں پاکستان کی جانب سے جیتا گیا پہلا میڈل ہے۔ عروشہ سعید نے اپنی غیر معمولی صلاحیت، مہارت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی بہترین کراش کھلاڑیوں کے خلاف مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین بھی عالمی سطح پر کسی سے کم نہیں ہیں۔ پاکستانی کراش ٹیم کی قیادت محمد سعد نے بطور ہیڈ کوچ کی، جبکہ محمد رفیق اور شاہ زیب نواز نے کھلاڑیوں کی تیاری اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان انتھک محنت اور پیشہ ورانہ رہنمائی نے ٹیم کو یہ کامیابی دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بالی ووڈ اداکارہ کٹرینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر وکی کوشل نے اپنے مداحوں کو خوشخبری سنائی۔ اداکار نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔
انہوں نے لکھا کہ ہماری خوشی کا بنڈل آ گیا ہے، بے پناہ محبت اور تشکر کے ساتھ ہم اپنے بچے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ننھے شہزادے کی تاریخ پیدائش بتاتے ہوئے لکھا کہ اس کی پیدائش 7 نومبر 2025 کو ہوئی ہے۔ وکی کوشل کی جانب سے پوسٹ شیئر ہوتے ہی ساتھی فنکاروں، مداحوں اور فالوورز کی جانب سے مبارکباد اور ننھے شہزادے کے لیے نیک خواہشات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ 9 دسمبر 2021 کو کٹرینہ کیف اور وکی کوشل نے راجستھان کے ریزورٹ میں شاہی انداز میں شادی کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔